السلام علیکم ناظرین، روی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مرکزی وزارت شہری ترقیات کی جانب سے ریاست کے کئی اضلاع اور شہروں کو سوچھ سروے 2021 ایوارڈز۔ ریاستی وزیر KTR نے صاف صفائی اقدامات کو اور سخت کرنے کا کیا اعلان۔ وزیر اعلیٰ KCR نے احتجاجی دھرنا کسانوں کے لیے نہیں بلکہ رائس ملرز کے لیے کیا۔ BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کا بیان۔ آندھرا کے مختلف اضلاع میں آئے سیلاب کو حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا، تاحال مالی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ جنرل سیکرٹری تلگو دیشم نارا لوکیش نے YSRCP حکومت پر کی تنقید۔ آدی بٹلہ رنگ روڈ پر سڑک حادثہ، 2 افراد کی موت، 1 زخمی۔ متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزارت شہری ترقیات کی جانب سے قومی سطح پر سوچھ سروے 2021 ایوارڈز کا اعلان کرتے ہوئے مختلف ریاستوں کے اضلاع اور شہروں کو ایوارڈز دیے گئے۔ اس ایوارڈ تقریب میں تلنگانہ کو بھی کئی ایوارڈز حاصل ہوئے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے ایوارڈ حاصل کرنے والے میونسپل میئرز، چیئرپرسنز، کمشنرز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مذکورہ عہدیداروں سے ملاقات کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت دیہی اور شہری سطح پر صاف صفائی کو یقینی بنانے کے لیے کئی ایک اقدامات کر رہی ہے اور مرکزی حکومت وزارت شہری ترقیات کی جانب سے ایوارڈز ان اقدامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ آج دہلی کے لیے خصوصی طیارے کے ذریعے روانہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اپنے دہلی دورے کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور کئی ایک مرکزی وزراء سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے دوران تلنگانہ کے کسانوں سے دھان کی خریدی سے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہوئے ان کی وضاحت چاہیں گے کہ آیا مرکز تلنگانہ کے کسانوں سے دھان کی خریدی کرے گی یا نہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ مرکزی وزراء سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے آبی مسئلے کو حل کرنے سے متعلق نمائندگی کرتے ہوئے یہ واضح کریں گے کہ دونوں تلگو ریاستوں کے درمیان آبی تنازع کی یکسوئی کی جائے اور دریائے کرشنا اور گوداوری سے تلنگانہ کا حصہ دینے کے اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اپنے دورے دہلی کے موقع پر مرکز سے درجہ فہرست اقوام SC کی زمرہ بندی، درجہ فہرست قبائلی تحفظات، پسماندہ طبقات کی علیحدہ مردم شماری کروانے پر بھی زور دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے KCR کٹس متعارف کروانے کے بعد حاملہ خواتین اپنی زچگی سرکاری دواخانوں میں کروانے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ اس سلسلے میں پیٹلا بروج ہاسپٹل میں روز بروز حاملہ خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس قدیم دواخانے میں صاف صفائی اور سینیٹائزیشن کا فقدان ہونے کی وجہ سے مریضوں اور حاملہ خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ اس دواخانے میں ایمرجنسی سٹاف کی کمی اور طبی عملے کی کمی کی شکایت کے ساتھ ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے سرکاری دواخانوں میں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ گریٹر حیدرآباد کی عوام نے وزیر صحت ہریش راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر پیٹلا بروج ہاسپٹل میں ایمرجنسی سٹاف اور طبی عملے میں اضافہ کریں اور دواخانے میں صاف صفائی کے بہتر انتظامات بھی کیے جائیں۔ عوام نے اس بات کی بھی اپیل کی ہے کہ دواخانے کے جن افراد حاملہ خواتین سے رشوت طلب کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔
وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے 5 اگست کو ایک جیو جاری کرتے ہوئے اپنے اسمبلی میں کیے گئے وعدے کو پورا کیا اور آسرا وظائف کی حد عمر 60 سال سے کم کرتے ہوئے 57 سال کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ درخواستیں وصول کی گئیں۔ اس سلسلے میں 8 لاکھ درخواستیں وصول ہوئی، لیکن 3 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک 57 سال کی عمر والے ایک فرد کو بھی وظیفہ حاصل نہ ہوا، جس کی وجہ سے ریاست بھر کے 8 لاکھ افراد میں مایوسی دیکھی جا رہی ہے۔ حالانکہ درخواست کی تحقیق بھی کر دی گئی ہے، اس کے باوجود ابھی تک وظائف فراہم کرنے کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ بات یہ ہے کہ تلنگانہ کی TRS حکومت ضعیف العمر افراد کو 2,000 روپے اور معذورین کو 3,000 روپے ریاست بھر کے 40 لاکھ افراد کو فراہم کرتی ہے، جس کی تعداد میں مزید 5 لاکھ افراد کا اضافہ ممکن ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ ہوا کے دباؤ میں کمی ہونے کی وجہ سے ریاست کے کئی اضلاع اور گریٹر حیدرآباد میں چہارشنبے کے روز تک وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کی وجہ سے گریٹر حیدرآباد میں موسم سرد رہے گا۔ گریٹر حیدرآباد میں ہفتہ اور اتوار کے روز شہر کے اہم علاقے جات چار مینار، یاقوت پورہ، چادر گھاٹ، ملک پیٹ، کوٹھی، ایبٹس، نامپلی، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، امیر پیٹ، صنعت نگر اور دیگر علاقے جات میں 3 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات اور ڈاکٹرز نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ مقامی ادارے جات کے تحت تلنگانہ قانون ساز کونسل کی 12 نشستوں پر منعقد ہونے والی رائے دہی کے سلسلے میں TRS اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ BJP اور کانگریس کی جانب سے انتخابات میں مقابلہ کرنے کی اطلاعات کو لے کر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ پارٹی قائدین کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ حالانکہ MPTC، ZPTC اور کونسلرز کی 90% نشستیں TRS کے قبضے میں ہیں اور یہ آسانی کے ساتھ تمام 12 نشستوں پر قبضہ کر سکتی ہیں۔ BJP ذرائع کے مطابق رنگا ریڈی اور نظام آباد میں مقابلہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی مقامی ادارے جات کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ 1-2 روز میں کریں گے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے پنجاب کے کسانوں کو 3 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی TRS حکومت تلنگانہ کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے افراد کی شناخت کرنے اور ان کے افراد خاندان کو ایکس گریشیا دینے میں ناکام ہے۔ اس کے علاوہ NCRB کی رپورٹ کے مطابق TRS دور حکومت میں 7,500 کسانوں کی اور غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق 40,000 کسانوں کی موت واقع ہوئی۔ انہیں اور گریٹر حیدرآباد کے سیلاب متاثرین کئی افراد کو آج تک حکومت کی جانب سے ایکس گریشیا اور مالی مدد حاصل نہیں ہوئی، تو پھر کس طرح سے وزیر اعلیٰ کی جانب سے پنجاب کے کسانوں کو 3 لاکھ روپے دینے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ BJP ریاستی صدر و رکن پارلیمان بنڈی سنجے نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کی جانب سے مہلوک کسانوں کو ایکس گریشیا دینے کے اعلان کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے زرعی قوانین کی واپسی اور KCR کے اعلان میں کیا تعلق ہے۔ بنڈی سنجے نے دعویٰ کیا کہ KCR نے اندرا پارک پر دھرنا کسانوں کے لیے نہیں بلکہ رائس ملرز کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BJP نے وزیر اعلیٰ کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنا فارم ہاؤس چھوڑ کر باہر آئے۔
बी संजय ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि रियासत में मरने वाले किसानों के लिए 20 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया जाए। ఢిల్లీ పోయినావు, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము ఒక నెల రోజుల నుంచి ముట్టుకుంటున్నాం. మేము ఉర్రి చచ్చిపోతున్నాం. సార్, రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో, రోడ్ల మీద, ఇళ్లలో, కళ్ళల్లో వడ్లు ధాన్యం వచ్చున్నాయి, వడ్లు వచ్చున్నాయి. కొనుగోలు ప్రారంభించు, తుఫాన్ వస్తున్నారు, వర్షాలు వస్తున్నారు, భారీ వర్షాలు అంటారు, టీవీలో బ్రేకింగ్లు వస్తున్నాయి. రైతులు కళ్ళాల వరకు కూడా, కొనుగోలు కింద వరకు కూడా, రోడ్ల మీద వరకు కూడా వ్యవసాయం చేసిన రోజు ఆ కష్టపడ్డారు, పంట చేతికి వచ్చాక ఈ కష్టాలు పడుతున్నారు. కొనుసార్ అంటే మేమోడంటే ఆయన అంటాడు. మేము వానాకాలం పంట కొనవా, ఎందుకు కొంటలేవు? రైతులు ఇబ్బంది పడతారు, వర్షాలు వస్తే ధాన్యం తడుస్తుంది. रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की जानिब से वज़ीर आला KCR और तेलंगाना हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय अपने बयानात के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने दावा किया कि KCR की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किए जाने के बाद ही वज़ीर आज़म ने ज़राई क़वानीन को वापस लिया है। उन्होंने बंडी संजय पर जवाबी तनक़ीद करते हुए कहा कि वो अपने बयानात के ज़रिए किसानों की अहानत कर रहे हैं। उन्होंने बंडी संजय से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर किसानों से माज़रत ख्वाही करें। ఇన్ని సంవత్సరాలుగా లేనిది, ఇతర రాష్ట్రాల్లో లేనిది ఇక్కడే ఎందుకు వచ్చింది అని మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు. ఎస్, మంచి మాట. ఇక్కడే ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నారు బండి సంజయ్లు, ఇలాంటి సోయి లేని వాళ్ళు, ప్రజల పట్ల బాధ్యత లేని వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సమస్య వచ్చింది. ఈ సమస్యను సృష్టించింది నువ్వు మాత్రమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు స్పష్టంగా చెప్పింది యాసంగి తీసుకోమని చెప్తే అదే మాటను మేము రైతులకు చెప్పి రాజకీయాలకు అతీతంగా రైతాంగానికి సంజాయించి వారికి అర్థం చేయించి ఇతర పంటలకు వెళ్దాం, యాసంగి కేంద్రం కొనే పరిస్థితిలో లేనట్టు చెప్తా ఉంది అని చెప్పి రైతుల మీద సిద్ధం చేస్తున్న సందర్భంలో ఒక సోయి లేని మాట మాట్లాడి, ఒక బాధ్యతారహితమైన మాట మాట్లాడి, దీనివల్ల ఎన్ని జీవితాలకు నష్టం జరుగుతుంది అనే సోయి లేకుండా तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने YSR कांग्रेस पार्टी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत में आए सैलाब की सूरत हाल को संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसानात हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतासरीन को माली इमदाद फराहम करने के सिलसिले में भी कोई इक़दाम ताहाल नहीं किए गए। नारा लोकेश ने तेलुगुदेशम कायदीन की गिरफ्तारी पर भी सख्त रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि आंध्रा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। मरकज़ी बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार बउन्वान भारत के इत्तेहाद में ज़बानों का किरदार का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें दिफ़ा के माहिर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह डॉक्टर इंद्रीश कुमार ने कलीदी खुतबा दिया। उन्होंने अपने खिताब में मुल्क में इत्तेहाद व यकजहती को बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि हर इंसान जो खुदा को मानता है वो दूसरों का एहतराम भी करता है। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन मज़कूरा खुसूसी सेमिनार के सदरनशीन थे, जबकि प्रोफेसर ई सुरेश कुमार रुकन UGC व वाइस चांसलर इफ्लो, प्रोफेसर BJ राव वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। प्रोफेसर P फजल रहमान कन्वीनर सेमिनार ने खैर मकदम किया, जबकि डॉक्टर भवंतु कोटैया ने शुक्रिया अदा किया। हम दुनिया में इसलिए श्रेष्ठ और महान माने गए, हमने भाषा के भाव जगत को बहुत पहचाना है और उसको स्वीकार किया है। इसलिए भारतीय जब कभी बोलेगा तो दुनिया को बोलते हुए कहेगा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहन। मैं इनको कह रहा था कि
तेलुगु के इलाके में आया, तेलुगु लिख दो, तो मैं नकल मार कर बोलूँगा, याद नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले देना था, मंच पर उठते उठते दिया कागज, तो इसमें लिख कर दिया है प्रिय मैन सहोदरा सहोदरी। नकल ठीक ही मारी होगी मुझे लगता है, पर आप में से भी कईयों का प्रॉब्लम होगा कि तेलुगु कितना आता है और कितना नहीं आता है, और इसको बोलने की आदत है कि छूट गई है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तीनों मुतनाज़ा ज़र क़वानीन वापस लेने के फ़ैसले को खुश आइंद करार देते हुए मुतनाज़ा शहरियत क़ानून CAA और 3 तलाक़ बिल भी वापस लेने का मुतालबा किया है। जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में ये मुतालबा किया गया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने 3 मुतनाज़ा ज़र क़वानीन को वापस लेने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान का खैर मक़दम करते हुए उन्हीं ख़ुतूत पर मुतनाज़ा शहरियत क़ानून CAA और 3 तलाक़ को भी वापस लेने का मुतालबा किया है। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मौलाना मीर ख़ुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहियुद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुज्तहिदी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मौसूवी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान सलामी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, डॉक्टर बाबर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक़ अली और जनाब मोहम्मद शफ़ीउद्दीन एडवोकेट, अहमद उमर शफ़ीक़, मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी ने 3 मुतनाज़ा ज़र क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के कामयाब जद्दोजहद पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि किसानों ने अपने एहतजाज और क़ुरबानियों के ज़रिए इस मुल्क की जमहूरियत और यकजहती को बनाए रखने में अहम किरदार निभाया है। फोरम के ज़िम्मेदारों ने किसानों के मुतालबात को कबूल करते हुए उन क़वानीन से दस्तबरदारी और कौम से वज़ीर-ए-आज़म की मौज़रत ख़्वाही पर इत्मीनान का इजहार किया। मुतनाज़ा शहरियत क़ानून CAA को भी वापस लेने का मुतालबा करते हुए फोरम के ज़िम्मेदारों ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि सियाह क़ानून को ख़त्म करते हुए मुल्क की आवाम से इसके लिए भी माज़रत ख़्वाही करें। CAA के ख़िलाफ़ जिस तरह आवाम एहतजाज मुनज़्ज़म कर चुकी है, इसको फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश की गई थी और दहली में फ़सादात करवाए गए। 3 तलाक़ क़ानून की मुखालिफत के बावजूद इसको अमलन मुसल्लत किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया जाता है कि वो इस क़ानून को भी वापस लेकर मुसलमानों से माज़रत ख़्वाही करें। ज़र क़वानीन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के दौरान हलाक किसानों के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया इमदाद का मुतालबा करते हुए फोरम के ज़िम्मेदारान ने CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज और बाद में दहली फ़सादात के महलूकीन के वर्सा को भी 1-1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया इमदाद का मुतालबा किया। फोरम के ज़िम्मेदारान ने मुल्क की यकजहती और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ को यकीनी बनाने, उसको रियासत का दर्जा वापस देने और दफ़ा 370 को बहाल करने के लिए भी मुतालबात किए। बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का जायज़ा लेने की ग़रज़ से मजलिसी क़ायदीन के दौरे जारी हैं। हालिया दिनों में हुई बारिश से जहां शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, वहीं कई इलाकों में नालों के उबलने से भी पानी मकानात में दाखिल हो गया था। मज़कूरा मसाइल की यकसोई के लिए मजलिसी इंचार्ज हल्क़े राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग, शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर डिवीज़न नवाजुद्दीन ने 4th U कॉलोनी का पैदल दौरा किया, जहां NP3 पाइपलाइन की तनसीब के कामों का आगाज़ किया जा रहा है। मजलिसी क़ायदीन ने मज़कूरा नाले और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर-इल्तिवा कामों से वाक़फ़ियत हासिल की। मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने दौरे में मौजूद बल्दी ओहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाते हुए कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिस के मुक़ामी सदूर, इब्तिदाई और कारकुनान भी मौजूद थे।
الہنا ایجوکیشنل اینڈ کلچر سوسائٹی اور بزم ظہور حیدرآباد کے زیر اہتمام نامور خطیب ادیب و شاعر ڈاکٹر نادر المزدوسی کی تہنیتی تقریب اور مشاعرے کا انعقاد زمریس ایڈیٹوریم واقع وجے نگر کالونی میں عمل میں آیا۔ پروفیسر مجید بیدار نے ادبی اجلاس کی صدارت کی، جبکہ مشاعرے کی صدارت مسرور عابدی حسینی شرفی نے کی۔ ادبی اجلاس کی نظامت FM سلیم نے کی، جبکہ کنوینر افتخار عابد تھے۔ اسی طرز پر مشاعرے کی نظامت ظہور ظہیر آبادی نے کی۔ حیدرآباد کے علاوہ دیگر ریاستوں کے شعراء نے اپنا کلام سناتے ہوئے داد وصول کی۔ ہر روز وہ آتا ہے عادت میری کرنے، وہ مجھ کو صبح سے بھی تو مرنے نہیں دیتا، وہ مجھ کو صبح سے بھی تو مرنے نہیں دیتا۔ اور ایک شعر اور اس قدر کا کہ کیا خصر بنا رکھا ہے ویرانے میں تو نے، کیا خصر نہیں دیتا، سناٹا کسی کو بھی ٹہرنے نہیں دیتا، گہرائی میں دل کرنے نہیں دیتا۔ حشر کے روز نہ رکھ پاؤ گے پردہ کوئی، ایک نقاب اور یہ چہرے پہ لگاتے کیوں ہو؟ ہم سفر ہو تو چلو ساتھ میرے منزل تک۔ ناظرین، میں ظہور ظہیر آبادی آپ تمام کو خلوص دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ڈاکٹر نادر المزدوسی صاحب کی 40 سالہ سماجی ادبی خدمات کے اعتراف میں آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ ان کی تہنیت میں تہنیتی جلسہ و کل ہند مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، ابھی وہ جاری ساری ہے۔ اور الہنا ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی و بزم ظہور حیدرآباد کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ویسے تو محترم ڈاکٹر نادر المزدوسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بیش قیمتی خدمات جو قابل قدر ہیں، ہم ان کے اعتراف میں یہ آج کی جو ایک ادنا سا محفل منعقد کی گئی ہے، جو ان کے اعتراف خدمات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے آج کی اس محفل ان کی تہنیت میں رکھنے کے لیے منع کیا تھا، وہ راضی نہیں تھے، لیکن میری بار بار ان سے التماس اور بار بار ان سے گزارش کرنے پر انہوں نے میرے اس چھوٹے سے ادنا سے شاعر ظہور ظہیر آبادی کی ایک درخواست کو قبول کیا، جس کا میں ان کا بصمیم قلب ممنون ہوں۔ اور جو آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نادر المزدوسی صاحب کے لیے ان کے خدمات کے لیے عوض میں ان کے لیے دعائیں فرمائیں، ان کے صحت کے لیے اور ان کی تمام جو ہے ان محترم کے لیے ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آدی بٹلہ آؤٹر رنگ روڈ راوی رالا میں ہوئے سڑک حادثے میں 2 افراد موت کا شکار ہو گئے، جبکہ ایک زخمی ہوا۔ آدی بٹلہ پولیس کے مطابق ایک ٹھہری ہوئی لاری کو کنٹینر ٹرک نے آ کر ٹکر دی، جس کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے نعشوں کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا اور اس سلسلے میں کیس بھی درج کرتے ہوئے ضابطے کی کارروائی انجام دی گئی۔ مرنے والوں کی شناخت انیل اور وشال کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ مجلس صاحبزادگان حیدرآباد کا ایک خصوصی اجلاس نائب صدر صاحبزادہ میر نظام علی خان کی قیامگاہ پر منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر مجلس صاحبزادگان صاحبزادہ میر مجتبیٰ علی خان فہیم نے کی۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ لیا گیا کہ مستحق صاحبزادوں کے اہل خانہ میں کسی کا انتقال ہو تو مجلس صاحبزادگان
تجہیز و تکفین کی مکمل ذمہ داری لے گی۔ اس اجلاس میں جنرل سیکرٹری محمد معیز الدین خان، سیکرٹری میر سعادت علی خان، میر وجاہت علی خان کے علاوہ صاحبزادہ سید مبارک اللہ برکت، ایڈیٹر صاحبزادہ ٹائمز و دیگر بھی موجود تھے۔ مستحق صاحبزادگان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ امداد کے لیے مجلس صاحبزادگان سے رابطہ کریں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی وزارت شہری ترقیات کی جانب سے ریاست کے کئی اضلاع اور شہروں کو سوچھ سروے 2021 ایوارڈز۔ ریاستی وزیر KTR نے صاف صفائی اقدامات کو اور سخت کرنے کا کیا اعلان۔ وزیر اعلیٰ KCR نے احتجاجی دھرنا کسانوں کے لیے نہیں بلکہ رائس ملرز کے لیے کیا۔ BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کا بیان۔ آندھرا کے مختلف اضلاع میں آئے سیلاب کو حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا، تاحال مالی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ جنرل سیکرٹری تلگو دیشم نارا لوکیش نے YSRCP حکومت پر کی تنقید۔ آدی بٹلہ رنگ روڈ پر سڑک حادثہ، 2 افراد کی موت، 1 زخمی، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔